اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین صلوات بھیجے محمد حضرت گرامی قدر، ہم اور آپ اس وقت ایصال ثواب کی ایک مجلس میں موجود ہیں جہاں حاجی قمر عباس اور ان کے خانوادے کے لیے یہ مجلس ایصال ثواب برپا ہے۔ ایک ایسے شخص کی مجلس پڑھنے کا مجھے اتفاق ہو رہا ہے کہ جس کی زندگی نے میرے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالا تھا، اور ظاہر سی بات ہے جلال پور میں اس وقت کی موجودگی جہاں مولانا قبلہ و کعبہ جوہری صاحب کی محنتوں کا صلہ ہے، وہاں اس شخص کے خلوص کا بھی ایک احساس میرے اندر ہمیشہ رہتا ہے۔ جب بھی کبھی انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں 4-5 مجلسیں ایک ساتھ پڑھیں، تو میں نے ان سے ہمیشہ کہا کہ میں آپ کی پارٹی کا آدمی نہیں۔ ایک دن 7 گھنٹہ میرے ساتھ رہنے کے بعد وہ بولے کہ اگر میں آپ کی پارٹی کا آدمی نہیں ہوں تو کیوں 7 گھنٹے سے میں آپ کے ساتھ ہوں؟ میں نے کہا چاہے آپ کچھ بھی کہیں، آپ میری پارٹی کے آدمی نہیں ہیں، اس لیے میں وہ مجلسیں نہیں پڑھوں گا۔ بہرحال ایک ایسا انسان جو مولویت کی طرف اتنا راغب تھا کہ 7-8 گھنٹہ صرف اپنے سوالات دینیہ اور دینی رجحان کو بڑھانے کے لیے مولوی کے ساتھ گزارتے تھے، اور ہزاروں سوال، سینکڑوں سوالوں کو مکمل بھی کرتے تھے، ان کے اوپر دلائل اور براہین کے ذریعے سے ثبوت فراہم کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں ہم اور آپ سب سماج کے اس دائرے میں جا کر داخل ہو گئے ہیں جہاں اسلامیات میں ہوتے ہوئے بھی ہم اسلام سے بہت دور ہیں۔ ہم مذہبی ہیں اور ہمارے اندر مذہب نہیں ہے۔ ہم دیندار ہیں اور دین کو ہمارے اندر ڈھونڈے بھی دین نہیں مل رہا ہے۔ ہم مومن ہیں اور ہمارے اندر تلاش کرنے کو بھی ایمان موجود نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو یہ سکھا دیا ہو کہ تمہیں 4 کلومیٹر جانا ہے اور 4 کلومیٹر آنا ہے، وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ 5واں کلومیٹر بھی کہیں ہے یا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ لہٰذا میری اس مفہوم تک پہنچنے کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کا سہارا لیا ہے، میں آپ کی خدمت عالیہ میں چند لمحات اس سے بحث کروں گا، اور اس لیے بحث کروں گا کہ خود میں نے اسی جگہ پر اس آیت کو موضوع کلام قرار دیا تھا موت کے عنوان کو لے کر کہ اے یہودیوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی ولی ہو؟ اگر تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم ہی ولی ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو، ہم سمجھ لیں گے کہ تم سچے ہو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کے اندر قبلہ و کعبہ حضرات کے درمیان میں پڑھنے کا ایک لطف الگ ہوتا ہے، اس لیے میں یہ لفظ ضرور کہوں گا کہ ہم بھی ہمیشہ سے اس آیت کے اوپر ایک ہی طرح مجلس پڑھتے رہے کہ یہ موت کے موضوع پہ ہے، لیکن قرآن مجید کا منشا اس آیت میں موت نہیں تھا۔ آپ کہو گے کہ مولانا یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے دنیا میں سب سے زیادہ بحث موت پر کی ہے، سب سے زیادہ بحث موت پر کی ہے، مگر کیا وجہ بنی کہ جو قرآن موت پر بحث کرنے والا ہے اسے ایک لفظ لانا پڑا، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیے اب یہ جلال پور کی سماعت کے حوالے ہے یہ لفظ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت اور ہے، تمنائے موت اور ہے۔ یہ وضاحت اس لفظ سے ہوتی ہے کہ مولانا تمنائے موت، میں نے کہا بھائی میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے، فتمنوا الموت، تم تمنائے موت کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ موت کا موضوع الگ ہے، تمنائے موت کا موضوع الگ ہے۔ اب اس کو کلیئر کیسے کروں؟ میرے پاس لفظ نہیں اور نہ ہی میں ان کو لفظ دے پا رہا ہوں، لہٰذا میں نے سہارا لیا ہے ایک لفظ کا، میں آپ سے بتاتا ہوں۔ موت کا موضوع شروع ہوتا ہے قبر کے بعد، اور تمنائے موت کا موضوع شروع ہوتا ہے قبر سے پہلے۔ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے موت کا اور تمنائے موت کا، میں ایک لفظ کہہ دوں تو کم نہیں ہوگا۔ موت کا موضوع ہے مر جانا، اور تمنائے موت کا مطلب ہے جی جانا۔ اب ذرا متوجہ رہیے گا، دیکھیے جتنا کٹھن موضوع ہے اس کا اتنا ہی سہل کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ ملک الموت کے آنے کے بعد شروع ہوتا ہے موت کا موضوع، اور ملک الموت کے آنے سے پہلے شروع ہوتا ہے تمنائے موت کا موضوع۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کو دونوں موضوعات پر الگ الگ غور کرنا ہے، الگ الگ غور کرنا ہے۔ کیا مطلب مولانا؟ ایک ہے تمنائے موت اور ایک ہے موت، مرنے سے پہلے تمنائے موت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ زندوں کے لیے ہیں تمنائے موت اور مرنے والوں کے لیے ہے موت۔ تو بحث موت پہ جتنی ہو چکی، میں جو بحث کرنے جا رہا ہوں وہ تمنائے موت پہ بحث کرنے جا رہا ہوں۔ تمنائے موت کیا ہے مولانا؟ ہاں یہ ہے اصلی سوال کہ تمنائے موت کیا ہے مولانا۔ میں اس کو قرآن ہی سے کیوں نہ پوچھ لوں کہ تمنائے موت کیا ہے؟ تو قرآن مجید آواز دیتا ہے، قرآن مجید آواز دیتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ کبھی بھی تمنائے موت نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کے نامہ اعمال بگڑ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی روح سے تمنائے موت نہ کرنے کا ایک سبب ہے اعمال، اعمال کا بگڑ جانا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وہ کبھی بھی تمنائے موت نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو اس نے نامہ اعمال آگے بھیج دیا ہے وہ سارے کا سارا اسے تمنائے موت نہیں کرنے دے رہا ہے۔ اب قرآن مجید کی روح سے لشکر بن گئے دو، گروہ بن گئے دو، کچھ وہ ہیں جو تمنائے موت کریں گے اور کچھ وہ ہیں جو تمنائے موت کبھی نہیں کریں گے۔ مجلس تو تمام ہو چکی تھی، آپ حضرات کی عدم توجہی نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسے پھر سے دوبارہ سے آپ کی طرف اس کو منعطف کروں اور متوجہ کروں۔ متوجہ رہیے گا، یقینی طور پر دو گروہ ہیں، لہٰذا ہر انسان کے اندر دو ہی صفتیں پائی جائیں گی، یا تو وہ جی رہا ہوگا موت کو یاد کر کے، یا وہ جی رہا ہوگا موت کو بھول کر۔ قرآن چاہتا ہے کہ آپ جیو، زندہ رہو، سلامت رہو، مگر موت کو یاد کر کے سلامت رہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا جیے گا جو موت کو یاد کرے گا؟
جسے گھر سے نکلتے ہی موت یاد آ رہی ہے، جسے بازار میں جاتے ہی موت یاد آ رہی ہے، وہ جیے گا کیا؟ یہ قرآن مجید نے کیا کہا کہ تم موت کی تمنا کرو؟ میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ قرآن کی تمنا ہے کہ تم تمنائے موت کرو۔ قرآن کی تمنا ہے کہ تمنائے موت کرو۔ مولانا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر فائدہ سب سمجھ گئے ہوتے تو وہ کچھ آیتیں قرآن سے نکالنے کی ضد ہی نہ کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اگر سب فائدہ سمجھ گئے ہوتے تو قرآن سے نکالنے کی ضد نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ کہ جن آیتوں کو انسان نہیں سمجھا ان کو قرآن مجید کی آیتوں کو بیکار سمجھنے لگا۔ جب بیکار سمجھنے لگا تو ضد کرنے لگا کہ میں قرآن سے اسے نکالنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا نہیں، تم نہیں نکال سکتے، البتہ تمہیں نکال دیا جائے گا، تمہیں نکال دیا جائے۔ ایک بچے نے آ کے مجھ سے کہا کہ مولانا قرآن مجید میں بھی کچھ دم ہے۔ میں نے کہا یار کل بھی دم تھا، آج بھی دم ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اپنے اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا۔ میں نے کہا جب پہاڑ چکنا چور ہوا تو کیا انسان چکنا چور نہیں ہو سکا؟ کہا اس کا دشمن گلیوں ہی میں ٹہلتا رہا، قرآن نے تو کہیں چکنا چور نہیں کیا۔ میں نے قرآن مجید سے کہا تو نے گلا کیوں نہیں گھونٹ دیا اس کا؟ جب یہ تیرا دشمن تھا تو فالج گروا دیتا اس پہ، اسی وقت فالج گر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ بول ہی نہ پاتا، یہ دشمنی کر ہی نہ پاتا۔ اتنے شیعوں کے دل تو نہ ٹوٹتے۔ اللہ کی آواز دائی ابھی جینے دے، اگر آج ہی اس کا دم نکال دیا تو ذلت و رسوائی کا عذاب کون دیکھے گا؟ آپ بیدار ہیں تب سنیے گا۔ اب ایک جملہ میرا سماج سنیں اور میرا معاشرہ سنیں، خالق کائنات اپنے دشمن کو ذلیل کیے بنا موت نہیں دیتا۔ آپ بولیے گا یا نہ بولیے گا، لیکن میں اپنی جگہ مستحکم ہوں اور مسلم ہوں۔ یہ سوال جو مجھ سے کیا جا رہا ہے یہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ تو نے ابرہہ کو کعبے تک آنے کیوں دیا؟ آپ بیدار نہیں ہیں۔ تو نے ابرہہ کو کعبے تک آنے کیوں دیا؟ کہ تو نہیں جانتا ہے، پہلے اسے کعبے تک آنے تو دے۔ کعبے تک آنا مہلت ہے، پھر مٹا دینا عداوت اور قدرت کا احتیاط ہے۔ لفظ آپ نے سماعت نہیں فرمایا، کعبے تک آنے دینا مہلت ہے۔ لفظ سنیے صاحب، کعبے تک آنے دینا مہلت ہے، پھر فیل کو ابابیل سے بھوسا بنا دینا عطائے قدرت ہے۔ یہ عطائے قدرت ہے کہ اب اللہ نے کہا کہ یہ یہاں آ گیا ہے، بہت بڑے ہاتھی لایا ہے، بہت بڑے طاقتور لایا ہے، بہت بڑی لوگ لایا ہے، اب اسے چند کنکریوں سے رگڑا جائے گا، چند کنکریوں سے رگڑا جائے گا۔ اے معبود کنکری سے کیوں رگڑ رہا ہے؟ کہ دنیا سمجھ تو لے، جب نیچے سے اٹھائے ہوئے اسلحے کا یہ حال ہے تو اوپر سے آئی ہوئی ذوالفقار کا کیا حال ہے؟ بہت متوجہ رہیے گا، بہت متوجہ رہیے گا۔ دوسرا جملہ عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب ہے۔ جب سپاہی جانور ہو تو یہ حال ہے، اگر سپاہی معصوم ہو تو کیا حال ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی تمنا یہ ہے کہ آپ تمنائے موت کریں۔ اے میرے مالک، تمنائے موت یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ دو ہی گروہ ہیں، کچھ وہ ہیں جو جیئیں گے اور موت کو یاد رکھ کر جیئیں گے، اور کچھ وہ ہیں جو جیئیں گے اور انہیں موت یاد نہیں ہوگی۔ میں مجلس پڑھ کر اس جملے میں آپ کے حوالے اپنا موضوع نہیں، اپنی زندگی کی طاقت کر رہا ہوں۔ آپ انصاف کر دیجئے گا، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لفظ سنیے، قرآن مجید کی آرزو ہے کہ آپ تمنائے موت کریں اور جیئیں۔ بغیر تمنائے موت کے جو زندہ رہے گا وہ قرآن مجید کی نظر میں انسان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ موت کو یاد رکھ کر جیو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا فائدہ یہ ہے کہ دو گروہ ہیں، جنہیں موت یاد نہیں ہے وہ، اور جنہیں موت یاد ہے وہ۔
دو گروہ ہیں، جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ دوسروں کو جینے نہیں دیتے. کیا میری پوری مراد پہنچ گئی؟ نہیں، پوری مراد نہیں پہنچی، ورنہ آپ حضرات کا متوجہ ہونا بہت ضروری تھا. اب میں اسے ذاکری کر کے پہنچانا چاہتا ہوں، ذاکری کر کے. جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ دوسروں کو جینے نہیں دیتے، اور جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ دوسروں کے گھر پہ قبضہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں یاد آئے گا کہ مجھے مرنا ہے. وہ کسی کو بیجا نہیں ستائیں گے، انہیں یاد آئے گا کہ مجھے مرنا ہے. وہ کسی کا گھر نہیں اجاڑیں گے، انہیں یاد آئے گا کہ مجھے مرنا ہے. کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کریں گے، انہیں یاد آئے گا کہ مجھے مرنا ہے. کسی کی برائیاں کاندھے پر لے کر ٹہلیں گے نہیں، اس لیے کہ انہیں یاد آئے گا کہ مجھے مرنا ہے. غصب کے دامن ضمیر کے دھبے نہیں بنائیں گے. وہ لوگ کسی کو اجاڑیں گے نہیں، کسی کو بگاڑیں گے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کی یاد زندگی کو نیک بناتی ہے، زندگی کا ارمان آدمی کو اچھا نہیں بناتا ہے. کیا جملہ تھا یہ! اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کی زندگی سنورتی ہے موت کو یاد رکھ کر، اور بگڑتی ہے زندگی کو سامنے رکھ کر. ہمیں جینا ہے، چاہے اس کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہمیں جینا ہے، ہمیں جینا ہے، چاہے اس کی گردن پہ ہم پیر ہی کیوں نہ رکھ دیں. ہمیں جینا ہے چاہے اس کا گھر ہی کیوں نہ اجڑ جائے. ہمیں جینا ہے چاہے اس کی زندگی برباد ہی کیوں نہ جی جائے. اب ایک لفظ، اور لفظ ہی نہیں ہے، تاریخ ہے. جو موت کو یاد رکھتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، جو موت کو یاد نہیں رکھتے وہ جبر کرتے ہیں. لفظ اگر پہنچا تو تاریخ پہنچے گی. جو موت کو یاد نہیں رکھتے وہ چھیننا جانتے ہیں، اور جو موت کو یاد رکھتے ہیں وہ چھوڑنا جانتے ہیں. تشریح کر دوں، اسے موت یاد نہیں تھی وہ چھین کے تخت پہ بیٹھ گیا، اسے موت یاد تھی وہ چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گیا. اگر حشر یاد ہوتا، اللہ یاد ہوتا، انصاف یاد ہوتا تو ظلم کرنے کے لیے یزید سیریا سے اقتدار کا چکر نہ چلاتا. اور اگر موت یاد نہیں ہوتی تو امام حسین کبھی کربلا میں شہادت کے لیے نہ آتے. اس کا مطلب یہ کہ صبر کے جوہر پیدا ہوتے ہیں موت کو یاد رکھ کر. جبر کی قناتیں کھڑی ہوتی ہیں، ظلم و تشدد کی دیواریں بلند ہوتی ہیں وہ جو زندگی کو تمنا بنا کر جیتے ہیں. لیکن جہاں موت آرزوئے حیات بن جاتی ہے، ارے کیا لفظ ہے یہ، خدا کی قسم. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جہاں موت آرزوئے حیات بن جاتی ہے وہاں زندگی کے آنگن میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نصاب ہے. عزیزو، میں یہاں بحث کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک وہ ہیں جو تمنائے موت کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو تمنائے موت نہیں کرتے. لیکن اس پوری کائنات میں گھومنے کے بعد مجھے یہ احساس تو ہوا ہے کہ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، سب جینا ہی چاہتے ہیں. اگر ایسا ہے تو کسی بھی مولوی صاحب کے ہاتھ میں جب پرچی ہو تو یہ امید نہ کیجیے گا کہ مولوی صاحب یہ دعا کریں گے کہ فلاں صاحب کا جلدی انتقال ہو جائے. یہی دعا کرائی جائے گی ویلٹینیٹر پہ بھی کہ فلاں صاحب زندہ رہیں. اس کا مطلب دنیا جینا چاہتی ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ. تم موت کی تمنا کرو. تم موت کی تمنا کریں کہاں سے؟ آرزوئے انسانیت، آبروئ آدمیت، رونق حیات، زندگی کے بکھرے ہوئے ارمان، خواہشات کا جنگل ہمیں ایک دن بھی اس بات پہ آمادہ نہیں کرتا ہے کہ ہم تمنائے موت کریں.
اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں تمنائے موت کرو. اس پہ کمال کی اور طرفہ کمال یہ ہے کہ خود رسول اسلام کہتے ہیں خلقتم للبقاء لا للفناء, تمہیں باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. تو کہاں جائیں, کدھر جائیں؟ تمنائے موت بھی کریں اور قرآن مجید کی دشمنی بھی بول لیں. تو قرآن مجید نے کہا بالکل مت کرو. میں نے تو ایک لفظ کہا ہے یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تم اگر سمجھ چکے ہو کہ تم ہی ولی ہو تو موت کی تمنا کرو, ہم سمجھ لیں گے کہ تم سچے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں تمنائے موت ہے, ادھر ولایت ہے, ادھر صداقت ہے. اگر ولی ہوگا تو تمنا کرے گا, سچا ہوگا تو تمنا کرے گا. اگر تمنا نہیں کی تو جھوٹا بھی ہوگا, اور اگر تمنا نہیں کی تو زندگی میں ولی بھی نہیں بن پائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ تو صاف ہو گئی نا بات. تم اگر ولی ہو تب تمنائے موت کرو گے, تم اگر ولی ہی نہیں ہو تو تمنائے موت نہیں کرو گے. تم اگر سچے ہو تو تمنائے موت کرو گے, اور اگر سچے نہیں ہو تو تمنائے موت نہیں کرو گے. اب یہ مت کہہ بیٹھنا کہ دکاندار سے پوچھو ہم تو بہت سچے, محلے والوں سے پوچھو ہم تو بہت سچے, سبزی والے سے پوچھو ہم تو بہت سچے, مجلس والوں سے پوچھو ہم تو بہت سچے. معاف کیجیے گا, میں آج جس درد کے لیے بیٹھا ہوں, خود کی نظر میں سچا ہونا اور ہے, خدا کی نظر میں سچا ہونا. آپ بیدار تو ہیں؟ اگر بیدار ہیں تو ایک لفظ سنیے گا, خود کی نظر میں سچا ہونا اور ہے, خدا کی نظر میں سچا ہونا اور ہے. یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم ایک سچے کے کام چلا دینے کے باوجود جہاں ایک سچے سے کام چل سکتا تھا وہاں 5 سچوں کو باہر لایا. یا تو آپ نہیں ہیں یا میں نہیں ہوں. جہاں ایک سچے سے کام چل سکتا تھا وہاں 5 سچوں کو باہر لایا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. میں 1 منٹ میں اپنے بچے کو سمجھا رہا ہوں. کیا تمہیں یقین کامل ہے کہ اگر اکیلے رسول جاتے تو میدان مباہلہ ہار کے آ جاتے؟ تو جب اکیلے سے کام چل سکتا تھا تو یہ 4 اور کو کیوں لے کے گئے؟ آپ بیدار تو ہیں؟ اگر میرا عقیدہ یہ ہے, بلکہ میرا نہیں جی سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, اگر پوری کائنات بھی رسول اسلام کے مقابلے پہ آ جاتی تو سب جھوٹے قرار پاتے, رسول ہی سچے قرار پاتے. تو جو اکیلا پوری دنیا کو جھٹلا سکتا تھا وہ 4 کو کیوں لے کے گیا؟ تاکہ امت کو یہ سبق سکھا سکے کہ جب میرا کام نہیں چل رہا بغیر اہل بیت کے تو تمہارا کام کیا چلے گا بغیر اہل بیت کے. یہ 4 بھی کسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں. میں نے کہا حضور مجھے آپ یہ بتائیے گا ضرور کہ میدان مباہلہ میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اکیلے جا سکتے تھے تو یہ 4 کو کیوں لے کے گئے؟ کہا تو نہیں سمجھتا ہے, انہوں نے مجھ سے ماضی کا سوال کیا تھا, میں نے انہیں مستقبل کا جواب دیا ہے. آپ شاید سمجھے ہی نہیں ہیں. انہوں نے مجھ سے ماضی کا احساس کر کے سوال کیا تھا, میں نے انہیں مستقبل کا جواب دیا ہے. میں 1 منٹ میں سمجھا دوں گا. انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ عیسیٰ کے بعد سچے ہیں. کیا بات ہے, میں نے تو مجلس تمام کر دی ہے اس لفظ میں. انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ عیسیٰ کے بعد سچے ہیں. میں انہیں یہ بھی بتا کے جا رہا ہوں کہ عیسیٰ کے بعد سچا میں ہوں, میرے بعد سچے یہ ہیں. بہت توجہ سے سنیے گا, خدا کی کیا جملہ تھا یہ, خدا کی قسم. میرے بعد سچے یہ ہے. کیا مطلب؟ بات بالکل صاف صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرے بعد سچے یہ مبشرم برسول من بعدی یاتی من بعدی اسمہ احمد, میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. یہ کس نے کہا تھا؟ عیسیٰ نے. اب جناب رسول اللہ کی ذمہ داری تھی کہ ان عیسائیوں کو اتنا تو پتا ہے کہ عیسیٰ کے بعد یہ ہیں. انہیں یہ کیسے بتایا جائے کہ میرے بعد کون ہے؟
لہذا رسول اکیلے نہیں آئے، پورے پریوار کو لے کے آئے اور دعویٰ کر دیا کہ ذات کا سچا ہونا اور ہے، خاندان کا سچا ہونا ایک ذات کا سچا ہو یہ الگ ہے، پورے خاندان کا سچا ہو یہ الگ ہے۔ رسول اللہ اگر آپ آ گئے تو کیا محسوس ہوگا؟ کچھ محسوس نہیں ہوگا، آج ہی تجھے پتا چل جائے گا۔ یہ جملہ اگر رائے گا گیا تو بہت دیر یہاں پہ نہیں رکوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ رائے گا نہیں جانا چاہیے، آج ہی تجھے پتا چل جائے گا۔ انہوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ سچے کون سے ہیں، آج ہم انہیں یہ بتا کے جائیں گے کہ جھوٹے کون سے ہیں۔ متوجہ رہیے گا، ایک حسین لفظ ہے جو آ گیا ہے، موبائلے ہی میں فیصلہ ہو جائے گا قیامت تک کا جھوٹا کون ہے۔ کیا حسین لفظ تھا یہ، اور قیامت تک کا سچا کون ہے۔ میں نے کہا کیسے پتا چلے گا؟ کہ آج کے بعد سے قیامت تک جو بھی پنجے تن کے ساتھ آ جائے سچا ہے، جو مقابلے پہ آ جائے جھوٹا ہے۔ جو مقابلے پہ آ جائے وہ جھوٹا ہے، جو ساتھ میں آ جائے وہ سچا ہے۔ اس لیے کہ آج کے بعد معیار پنجیتن ہی ہوں گے صداقت کا۔ ہم اہل بیت کے بہت سارے فضائل چادر کے اندر رکھ کر بھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن صداقت وہ فضیلت تھی جسے ہمیں میدان میں لانا پڑا۔ یہ تو جلال پور ہے، یہاں تو اجازت ہے، کہیں اور ہو یا نہ ہو، اگر سماج اور معاشرے کو دیکھ کے مجلس پڑھنا ہی اصل ہے تو لفظ سنیے۔ آپ میدان میں لا کر اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ کب پتا تو چلے کہ بند کوٹریوں کے صدیق کون سے ہیں، میدان مباہلہ کے صدیق کون سے ہیں۔ شاید میری بات پہ آپ کو ہنسی آ رہی ہے، میں یہ لفظ کہنے جا رہا ہوں کہ جناب فاطمہ میدان میں آئی ہی اس لیے تھی کہ تمہیں اندازہ رہنا چاہیے آیت کی صدیقہ کون سی ہے، روایت کی صدیقہ کون سی ہے۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے، ورنہ مجھے گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو صدیقہ تھی، طاہرہ تھی، زکیہ تھی، عذرا تھی، بطول تھی، محدثہ تھی، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں گھر سے نکلتی؟ لیکن میں نکلی ہی اس لیے تھی کہ صداقت کو اہمیت مل جائے اور قبیلہ صدیقیت کو میرا خاندان مل جائے۔ خالی میں ہی سچی نہیں ہوں، میرا پریوار بھی سچا ہے، میرا پریوار بھی سچا ہے۔ پھر تھوڑا سا ایک لفظ آ گیا ہے، میں کہہ کے رہوں گا۔ بی بی کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کہ سب سے آگے تو میرے ہی بچے ہیں، سب سے آگے میرے ہی بچے ہیں۔ آج تو اتنے اچھے ہیں یہ بچے کہ رسول نے انہیں اپنا بچہ کہا۔ کیا جملہ ہے، اتنے اچھے ہیں میرے بچے کہ رسول نے انہیں اپنا بچہ کہا۔ یہ رسول سے ایک صلوات پڑھ دے، محمد و آل محمد علیکم السلام ورحمۃ۔ یہ رسول سے پوچھو کہ میرے بچے اتنے اچھے لگ رہے کہ بچے ہوتے ہوئے جنہیں ماں باپ کی گود میں ہونا چاہیے تھا وہ آپ کی آغوش میں ہیں۔ آپ متوجہ نہیں ہیں، وہ آپ کی آغوش میں کیوں ہیں؟ شاید دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا آج ہی دیکھ لے کہ فاطمہ کے بچوں کا رشتہ نبوت سے کیا ہے۔ امامت وہ نہیں ہے جو خاندان کے ہاتھ میں ہے، امامت وہ ہے جو نبوت کے ہاتھ میں ہے۔ آگے کون ہے؟ حسین، آگے کون ہے؟ حسن۔ یا رسول اللہ، آپ بچوں کو آگے بڑھانے، امت کے بوڑھوں کو پیچھے چھوڑا ہے۔ امت کے بوڑھوں میں کوئی اتنا معتبر عمل صالح کا مالک نہیں تھا جو آپ کا مباہلہ میں ساتھ دے دیتا؟ اگر کوئی دعا اور بد دعا کرنے کے لیے نہیں تھا تو آمین کہنے کے لیے تو تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسے صدیق حضرات کی دعا پر آپ نے آمین بھی نہ کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں لایا آپ بوڑھوں کو؟ کہ میں لایا ہی اس لیے نہیں ہوں کہ قیامت تک یہ پتہ رہنا چاہیے جیسے یہ ہیں ایسا کوئی نہیں ہے۔ ارے میں نے احتیاط سے کام لیا، اب احتیاط نہیں کروں گا۔ امت کا بوڑھا بھی ایسا نہیں ہے جیسا فاطمہ کے بچے ہیں۔
امت کا بوڑھا بھی کوئی ایسا نہیں ہے جیسے فاطمہ کے کا قمر سلطان بات تو کرتے ہیں لیکن بس یوں ہی. ارے یوں ہی کیا مطلب؟ ایک بوڑھا امت میں ایسا نکالو جو یہ کہہ دے کہ میں آج سے جنتی ہو گیا. اور اگر نہ نکال سکو تو میں ایک آواز سناتا ہوں تمہیں رسول اللہ کے گھر کی کہ رسول اپنے بچوں کے لیے کہہ رہے تھے یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. اس کا مطلب یہ کہ امت کا بوڑھا کنفرم جنتی نہیں ہے مرنے سے پہلے، اور یہ کنفرم جنتی ہیں بچپن ہی میں. تو جب ان کے بچوں جیسا کوئی نہیں ہے تو ان کے نانا جیسا کون ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، اب اس سے زیادہ میں بحث آپ کی خدمت عالیہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہاں ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. مجلس تو میں پڑھ چکا، جتنی داد مجھے لینی تھی میں لے چکا. اب میں مجلس کو اس رخ کی طرف لے کے جا رہا ہوں جو میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ پروردگار عالم نے آپ سے کہا کہ آپ موت کی تمنا کرو. ہم میں اور اللہ میں یہی فرق ہوتا جا رہا ہے کہ ہم سے وہ معیار چھوٹتا جا رہا ہے جس معیار پر پروردگار عالم نے ہمیں چلانا چاہا ہے. آپ کہو گے کہ مولانا وہ معیار سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ معیار آپ کا کون سا. میں آپ کو 2-4 منٹ میں اس معیار کی طرف متوجہ کروں گا. اگر آپ نے توجہ سے سنا تب. بس ایک باریک سی بات ہے، ہم نے بھروسہ دنیا پہ کیا ہے جبکہ دنیا بھروسے کے لائق نہیں ہے، آخرت بھروسے کے لائق ہے. توجہ دیتے رہیے گا، بہت توجہ دیتے رہیے. ہم جسم پہ اعتبار کر رہے ہیں جبکہ جسم کوئی شے نہیں ہے، روح سب کچھ ہے. ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ضرور ہیں مگر ہمارے اندر دین کے تصورات تک قائم نہیں ہیں. بہت توجہ سے سنیے گا. کہ مولانا کیا کہنا چاہتے ہو آپ؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک کام دنیا کرتی ہے تو ایک کام دین بھی کرتا ہے. اگر طاقت دنیا دیتی ہے تو طاقت دین بھی دیتا ہے. اگر دنیا کا سامان مطمئن کرتا ہے تو آخرت کا ایمان بھی مطمئن کرتا ہے. اب مجھے لفظ نہیں کہنے میں جو داد لینی تھی میں لے چکا. اگر کام دوا کرتی ہے تو کام دعا بھی کرتی ہے. توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا. دنیا چاہتی ہے کہ آپ طبیعت پر چلتے رہیں، اہل بیت چاہتے ہیں کہ آپ مشیت پہ چلتے رہیں. ارے متوجہ رہیے گا. دنیا چاہتی ہے کہ آپ ارمان کے بل پہ جئیں، اہل بیت چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کے بل پہ جئیں. توجہ دیتے رہیے گا. اب یہ بڑا لفظ ہے جو آنے والا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ چاہتے رہتے ہیں کہ ہمیں جینا ہے اور جیتے رہیں. پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہماری نگاہ موت پہ رہے اور ہم ہر لمحہ قدم بڑھاتے رہیں. یہ مولانا ایک لمحے کے لیے ایسے لوگ بتاؤ جنہوں نے مرنے کی تمنا کی ہو. اب میں ایک لفظ کہوں گا اور یہ دیکھوں گا کہ میرا مجمع اسے سننا چاہتا ہے کہ نہیں سننا چاہتا اس موضوع کو. ایک لمحے کے لیے ہمیں بتاؤ کہ دنیا میں کوئی ایسا ہے جس نے مرنے کی تمنا کی ہو. اب ایک لفظ سنیے. اگر اہل بیت نہ آئے ہوتے تو قرآن مجید کی بہت سی آیتیں قرآن میں رہ جاتی، کبھی باہر نہ آتی. کون ہے جو تمنائے موت کرے گا؟ کون ہے جو مرنے کی آرزو کرے گا؟ لفظ بدل رہا ہوں تاکہ میرے علماء میرے ساتھ ہو جائیں. رضائے حق کی خاطر ہی صحیح صبح سے شام تک ایسا لشکر ضرور پیدا ہونا چاہیے جو یہ کہتا رہا ہو کہ پہلے میں مر جاؤں تو اچھا ہے. اب یہ جلال پور ہے، مجھے اس سے زیادہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لاؤ کہیں سے وہ لشکر جو زمین پہ کھڑے رہ کر رضائے حق کی خاطر صبح سے شام تک یہی کہتا رہا ہو کہ مجھے پہلے مرنا ہے. اکبر نے کہا پہلے مجھے جانا ہے، زہیر نے کہا پہلے مجھے جانا ہے، حبیب نے کہا پہلے مجھے مرنا ہے، سعید نے کہا پہلے مجھے مرنا ہے. کربلا والوں نے مرنے کی تمنا کر کے بتا دیا ہے کہ امام کے افراد اور ہوتے ہیں، عوام کے افراد اور ہوتے ہیں.
یہ لشکر ہے کہ نہیں ہے؟ تمنائے موت کی یہ عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ تمنائے موت کی یہ دنیا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میرا مجمع مجھے سن رہا ہے اور میں اپنے مجمع سے مخاطب ہوں تو میں ایک لفظ کہہ کر چپ ہونے والا ہوں اور مضمون کا پیٹ بھرنے والا ہے. جو بچہ ابھی تک جھولے میں حرکت نہیں کر پا رہا تھا اس نے حل من ناصر کی صدا سنتے ہی خود کو جھولے سے گرا دیا تاکہ فتمنوا الموت کی تفسیر ہو جائے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ، یقیناً بہت شکر گزار ہوں آپ کا. بڑا نازک مرحلہ تھا جہاں میں کھڑا تھا، میرے لیے بھی بہت مشکل تھا جہاں میں کھڑا تھا، لیکن آپ نے میرا ساتھ دیا، میں شکر گزار ہوں. 2-4 لمحے یہیں پر ساتھ دیجئے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صرف اور صرف علی اصغر کا پہلے نہ پھڑکنا جھولے میں اور اس وقت میں گرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام کا بچہ اور ہے، امام کا بچہ آپ سے مخاطب ہوں. کیا مطلب؟ دنیا تاریخ کے آنگن میں کھڑے ہو کر تانے دے گی کہ یہ علی اصغر کو اتنا بڑھا رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے حل من ناصر کی صدا سنتے ہی اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. جب تک نہیں گرایا، جب تک نصرت معصوم کا مسئلہ نہیں کھڑا ہوا. آپ جیسے حسین افراد اور اس لفظ کو ایسے سنیں گے، جب تک نہیں تڑپے علی اصغر، جب تک نصرت معصوم کا سوال نہیں ہوا. یہ علی کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اگر دنیا کو پہلا علی سمجھ میں نہ آیا. اگر پہلا علی بچپن میں باکمال ہے تو دوسرے علی کے بچپن پہ یقین آ جائے گا. فرق اتنا ہوگا کہ وہ نبوت کے ہاتھوں پہ باکمال ہے، یہ امامت کے ہاتھوں پہ باکمال. آپ کو خدا سلامت رکھے. ایک لفظ اور سنیے گا، وہ نبوت بچانے آیا ہے، یہ امامت بچانے آیا ہے. وہ بھی نصرت کی خاطر کعبے سے نکلا ہے، یہ بھی نصرت کی خاطر خیمے سے نکلا ہے. علی تاریخ میں 2 ہی نظر آ رہے ہیں، ایک نبی کے ہاتھوں پہ بول رہا ہے، دوسرا امام کے ہاتھوں پہ مسکرا رہا ہے. نہ اس پہ شک ہو سکتا ہے نہ اس پہ، نہ اسے بے یقینی کی نظر کیا جا سکتا ہے نہ اسے. وہ نبی کے ہاتھوں پہ آیا ہی اس لیے تھا کہ جب کربلا میں دوسرا علی امام کے ہاتھوں پہ آئے تو سمجھ لینا کہ محافظ انداز جانتا ہے کسے مسکرا کے بچانا ہے، کسے قرآن پڑھ کے بچانا ہے. طفل شیرخوار یا عبداللہ رضی اس نام کی وہ کتاب ہے نا جو لکھی گئی اور ہندوستان میں منفرد کتاب کہلائی. انہوں نے 2 باتیں لکھی ہیں، میں آپ کے سامنے آہستہ سے کہہ دیتا ہوں. انہوں نے 2 باتیں جو اس کتاب میں بہت زیادہ اہم کر کے لکھی گئی ہیں کہ جسے دنیا سب سے کمزور سمجھ رہی تھی اسے حسین سب سے طاقتور سمجھ رہے تھے. اسی لیے اسپیشل فورس آخر میں لائی جاتی ہے. حضرت امام حسین علی اصغر کو لائے ہی اس لیے آخر میں تھے کہ دنیا اسی کو طاقتور مانے گی. دوسرا اسی کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ سارے بہادر گھوڑے پہ آئے ہیں، یہ امام کے ہاتھوں پہ آیا ہے. جتنا جی چاہے سنیے گا. اب آخر میں انہوں نے یہ لفظ لکھا ہے، جب آغا قبلہ وسیع صاحب قبلہ وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ دستاویز کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو مہر چھوٹی ہی ہوتی ہے اور بغیر مہر کے دستاویز کامیاب نہیں ہوتی ہے. بغیر مہر کے دستاویز کامیاب نہیں ہوتی ہے. لہذا دستاویز کربلا پہ امام حسین علی اصغر کے تبسم کی مہر لگانے کے لیے آئے تھے تاکہ اب دنیا فتح کربلا کو تبدیل نہیں کر سکتی. اب دنیا فتح کربلا کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے. بس عزیزو، میں آپ سے یہ ضرور کہہ رہا تھا کہ یہ تمنائے موت کا جذبہ ہی تھا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا وہ بات تو رہ گئی کہ خیمے میں یہ بچہ نصرت مظلوم کے لیے کیوں تڑپا. جب تک یوسف کے دامن پہ سوال نہیں اٹھا بچہ وہی تھا اور نہیں بولا.
بچہ وہی تھا اور نہیں بولا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کے لیے کوئی معصوم تبھی بولے گا جب امت اس کے اوپر حرف اٹھانے لگے گی. یہ اور بات ہے کہ علی اصغر ایک ایسی بہادری کا نام ہے جسے فوج کو بھگانے کے لیے تلوار کی بھی ضرورت نہیں ہے. فوج کے حالات تو بگڑتے ہوئے نظر آئے. اگر حالات نہ بگڑتے تو بات یہ ہو سکتی تھی کہ صاحب حالات نہیں بگڑ رہے. الغرض میں اپنی باتوں کو تمام کر چکا. اب آپ سے 2-4 باتیں اور بات تمام. جتنی طاقت آپ کو دنیا دیتی ہے اتنی ہی طاقت آپ کو دین دیتا ہے، بشرطے کہ آپ استعمال کریں. یہ مت کہیے گا کہ مولانا ساری باتیں تو تم بتا رہے ہو، یہ باتیں بتاؤ کہ اس مجلس نے اب تک کیا طاقت دی. میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں سارے بوجھ کسی ایک چیز پہ نہیں ڈال سکتے آپ. اب مت بولو اگر نہیں بولنا. سوال یہ ہے کہ تحریک کا بوجھ تقریر پہ کیوں ڈالنا چاہتے؟ مجلس تقریر ہے، تحریک نہیں. ممبر تقریر ہو رہی ہے ممبر سے. تحریک میں اور تقریر میں بڑا فرق ہے. کا مولانا کیا فرق ہے؟ میں 1 منٹ میں سمجھا رہا ہوں آپ. تقریر آپ 1 سال تک کہتے رہیے کہ سورہ یاسین کا یہ ثواب وہ ثواب وہ ثواب، کسی نے نہیں پڑھی تو آپ کیا کر لیجئے گا. لیکن اگر 10 بچوں کو آپ نے سورہ یاسین یاد کرا دی زندگی بھر پڑھتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں عمل کی حرکت تقریر پیدا نہیں کرتی ہے، تحریک پیدا کرتی ہے. اتنے حسین مجمع میں مجھے کچھ کہنا نہیں ہے. میں قبلہ و کعبہ کے حوالے سے، حضور اور علماء کے حوالے سے ایک لفظ کہتا ہوں، دین کا سننا اور ہے پڑھنا اور ہے. یہ کہنا چاہتا تھا میں. جب تک خود نہیں پڑھو گے جب تک کیسے بات نہیں بنے گی. عزیزو ایک بہت نازک لفظ ہے جو آ گیا ہے، میں کیا کروں، میں گریز نہیں کر پا رہا. 5ویں تک کی دینیات بھی تمہیں ہی بتائے گی کہ تمہیں کیا کرنا، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے. یہ ساری باتیں کون بتائے گا؟ 5ویں تک کی دینیات بتا دے گی. اگر پہلی کے بعد دوسری کی ضرورت نہیں ہوتی تو تیسری دینیات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. 5ویں تک کا ہی مسئلہ ہے. 5ویں کے بعد 6ٹھی دینیات تو تم نے بھی نہیں دیکھی، میں نے بھی نہیں دیکھی. تو جب 5ویں پڑھ چکا تو 6ٹھی کہاں پڑھے گا؟ لیکن اس 5ویں میں بھی یہی لکھا تھا کہ تم وضو کیسے کرو گے، یہ نہیں لکھا تھا کہ دوسرے کو کیسے کراؤ گے. اس کا مطلب یہ کہ تقریر پہ بھی تحریک کی ضرورت ہے، تعلیم پہ بھی تحریک کی ضرورت ہے. جب تک آپ خود سے نہیں اٹھیں گے حالات نہیں سدھریں گے. حالات سدھریں گے حالات سدھارنے سے، پکارنے سے نہیں. ایک لفظ سنیے، عبادت نماز ہے، اذان نہیں ہے. اذان تو عبادت کے لیے ایک آواز ہے. تقریر کی حیثیت اذان کی ہے، تحریک کی حیثیت نماز کی ہے. ایک سلامات پڑھ دے محمد و آل محمد. بڑا اچھا جملہ تھا یہ، بہت عمدہ جملہ تھا یہ. آواز دی جا رہی ہے، نماز بعد میں پڑھی جائے گی. جہاں انسان کو حرکت عملی پر معمور کر دیا جائے اس کا نام تحریک ہے. لہذا سارے بوجھ تقریر پہ ڈال کے مت آگے بڑھو کہ نہیں صاحب ہم تو سارے کام تقریر ہی سے کر لیں گے. معاف کیجئے گا، مولوی سنانے بیٹھا ہے، یہ سننے بیٹھے ہیں. تبرک بٹ گیا، دونوں کا معاملہ ختم. یہ لفافہ لے کے آگے بڑھ گیا، وہ تبرک لے کے آگے بڑھ گئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. برسہ برس سے یہی ہوتا چلا آیا، یہی ہوتا چلا آیا. اب آپ اس میں یہ ڈھونڈ رہے ہو کہ یہ کیا ہے. لفافے کا نام آتا ہے تو تم ہنستے بہت ہو، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لفافے پہ کبھی ہنسنا مت، اس لیے کہ لفافہ تمہاری دولت کا اعلان نہیں ہے. تم اتنے مالدار نہیں ہو گئے ہو کہ ذکر حسین کی قیمت دینے لگو. اتنے مالدار نہیں ہو کہ ذکر حسین کی قیمت دینے لگو. مولوی بھی اتنا نہیں گرا ہے کہ ذکر حسین کی قیمت لینے لگے. سوال یہ ہے کہ تم اسے حق زحمت دے رہے ہو، وہ اپنی قیمت لے رہا ہے. لفافہ ذاکر کی قیمت ہے، ذکر کی قیمت نہیں ہے. تم اتنے بڑے نہیں ہو گئے.
کہ تم لفافوں میں ذکر حسین کی قیمت دینے لگو. تو کمال کی بات ہے کہ مولوی سیدھا ہے جو لفافہ لے کے چلا جائے گا. اگر چندہ کرنے آ جاتا تو لاکھوں لے کے جاتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اب چونکہ ضرورت پڑنے لگی ہے ایسی بحثوں کی، اس لیے میں بھی ایسی بحثوں میں گھستا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے سارے راز کھول دوں. خدا کی قسم، ایک خطیب جو ممبر پہ آتا ہے کتنی زحمتیں اٹھا کے آتا ہے، تو کیا اس کا حق الزحمہ نہیں ہے؟ ارے مولانا یہ حق الزحمہ کیا ہے؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک صاحب کسی جگہ سے 1 لاکھ روپے لے کے آئے خمس کا. جب وہ اسکول میں آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 1 لاکھ روپے کی یہ رسید فلاں صاحب کے نام، یہ 30,000 روپے تمہارے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا وہ جو آپ خمس لے کے آئے ہیں یہ حق الزحمہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ہر مدرسہ، ہر مرکز تمہیں 25%، 20% اس لیے دیتا ہے کہ مولا علی نے بھی جو لوگ زکوٰۃ وصول کر کے لاتے تھے ان کو انہی میں سے پیسے دیتے تھے. یہ تھا ان کا حق الزحمہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ خمس لانے میں زحمت ہوئی ہے، مجلس آنے میں زحمت نہیں ہوئی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا مجلس کو جو آدمی آ رہا ہے اسے زحمت نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ اس کا حق الزحمہ کہاں ہے؟ اس کا بھی تو حق الزحمہ کہیں ہے یا نہیں؟ تم اسے دولت پہ کیوں ناپ رہے ہو؟ جو چیز اجر آل محمد ہے اسے کب سے تم دولت پہ ناپنے لگے؟ کب سے تم دولت پہ ناپنے لگے؟ نہیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب آپ دولت پہ ناپنے لگے. میں صحیح کہتا ہوں، جتنا خطیب سال بھر میں کماتا ہے کسی پانی کے ٹنکی والے سے پوچھئے گا کتنا کماتا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اگر سارے مولوی متولی بننے لگے تو زیادہ آمدنی ہونے لگے گی مولوی کے بنسبت. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ارے میں نے کیا لفظ کہا ہے خدا کے قسم. اگر سارے مولوی متولی بننے کی نیت کر لیں تو مولوی بننے میں اتنی آمدنی نہیں ہو رہی ہے جتنا متولی بننے میں ہوگی. اور اگر نہیں ہو رہی تو یہ ایک متولی بننے کے لیے 10-10 لاکھ اور 20-20 لاکھ کیوں دے دے کہ متولی بننا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ جو جا کر آپ دے رہے ہیں کہ ہمیں متولی بنائیے اور ہمیں متولی بنائیے اور ہمیں سیکریٹری بنائیے، اس کا مطلب یہ کہ متولی بننے میں 10 لاکھ روپے دینے کا مطلب کہیں نہ کہیں آمدنی تو ہے. اور انہوں نے بھی کہہ دیا 10 لاکھ میں نہیں بنائیں گے، 20 لاکھ میں بنائیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے تمہیں کتنا ملتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. انہیں بھی پتا ہے. اب میں ایک لفظ اور کہوں گا، دین میں جب سے یہ دین پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک 2 قسم کے لوگ ہمیشہ اس میں داخل رہے ہیں. کچھ وہ ہیں جو ٹھیکیدار ہیں، کچھ وہ ہیں جو ذمہ دار ہیں. مجلس تمام ہو چکی، تم مانو یا نہ مانو. کچھ وہ ہیں جو ٹھیکیدار ہیں، کچھ وہ ہیں جو ذمہ دار ہیں. ٹھیکیدار وہ ہوتے ہیں جو یہ کہیں گے ہم تمہیں نہیں بننے دیں گے، ہم بنیں گے. یہ ہیں ٹھیکیدار. ذمہ دار کون ہوتے؟ بس ٹھیک ہے تم ہی بن جاؤ. یہ ہے ذمہ دار. توجہ دیجیے گا، جو بٹورنے پہ آ جائے وہ ٹھیکیدار ہے، جو لوٹنے پہ آ جائے وہ ٹھیکیدار ہے، جو لڑنے پہ آ جائے وہ ٹھیکیدار ہے، جو بیچنے پہ آ جائے وہ ٹھیکیدار ہے. بچانے والے اور ہیں، بیچنے والے، لوٹنے والے اور ہیں، لٹانے والے اور ہیں. ٹھیکیدار اور ذمہ دار کی اس فہرست کو میں تمام کر رہا ہوں اس منبر سے یہ کہہ کر کہ اگر دین میں ٹھیکیدار نہ ہوتے تو جمعے کی نماز بدھ کو نہ پڑھائی جاتی. یہ ٹھیکیدار ہی ہیں جو دین کو اس کے اصلی مرکز سے ہٹا دیتے ہیں. ہماری چلے نماز بدھ کو ہو یا جمعے کو، ہم پڑھا دیں، کوئی دوسرا نہ پڑھائے. ہم چونکہ سفر پہ جا رہے ہیں پہلے ہی پڑھائے جا رہے ہیں. اپنے مسلح کی ٹھیکیداری بچانے کے لیے اس نے دن کی حالت بدل دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں نقصان ٹھیکیداروں کا ہے، ذمہ داروں کا نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ ٹھیکیدار. اگر ٹھیکیدار نہ ہوتے تو علی پہلے ہی خلیفہ ہوتے.
اگر ٹھیکیدار نہ ہوتے تو حسین جیسے سے بیعت نہ مانگی جاتی، اگر ٹھیکیدار نہ ہوتے تو دین کی یہ حالت ہوتی ہی نہیں۔ وہ ٹھیکیدار ہی تھا جو امام کو امام حسن عسکری کے پیچھے سے ہٹا رہا تھا۔ کیا بات ہے، ٹھیکیداروں کی کوئی چھوٹی فہرست نہیں ہے، بہت لمبی فہرست ہے، بہت لمبی فہرست ہے۔ مگر میں تم سے ایک لفظ کہتا ہوں، تمہیں طاقت تمہارا ایمان دیتا ہے، تمہارا اسلام دیتا ہے، تمہاری شریعت دیتی ہے، تمہارا مذہب دیتا ہے۔ تمہاری طاقت تمہاری اپنے اندر کی دنیا ہے۔ اگر آج میرا موضوع یہ ہے کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ عزاداری میری اور آپ کی دنیا تو نہیں ہے، آج ان مجلسوں پر یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ ان مجلسوں کے رخ یوں بدلنے چاہیے اور یوں بدلنے چاہیے، تو سارے کام مجلس ہی کیوں کریں؟ کوئی کام آپ کی تربیت نہ کرے؟ کیا بات ہے، جس معصوم نے ذکر کرنے اور مجلس کرنے کا حکم دیا تھا، اس نے اولاد کو پالنے کا حکم بھی تو دیا تھا۔ مگر دینیات تم سے یہ تو بتا رہی ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے، یہ کیسے بتائے گی کہ ماموں سے کیسے ملا جائے، شوہر کے حالات کیسے ہونے چاہیے، بیوی کی دنیا کیسے ہونی چاہیے، ماں باپ کا حق کیا ہونا چاہیے، اسے کون پڑھائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کا پہلا درس ہو چکا تو دوسرے درس کی ضرورت ہے۔ تقریر کے بعد تحریک کی دنیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بس اب اس سے زیادہ نہیں جایا جا سکتا۔ جوہری صاحب جب کبھی کبھی نظریں نیچی جھکا کر اوپر کرتے ہیں تو مولوی کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ آدمی بلا کے پریشان ہے یا تم آ کے پریشان ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزو، دو چار باتیں، ابھی ٹائم ہے۔ پہلی آیت، یہ صحیح ہیں، وہ صحیح ہیں، وہ غلط ہے، وہ اونچے ہیں، یہ نیچے ہیں، تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پریس سے لوگ حیثیت بدل لیتے ہیں، پریس سے، خالی امامے کے چھوٹے بڑے میں تمہیں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ، امامے کا چھوٹا بڑا ہی تمہیں دھوکے میں لے آتا ہے۔ کبھی کبھی تو بیوٹی پارلر بھی نورانیت بنا دیتا ہے۔ بیوٹی پارلر نورانیت، کبھی کبھی تمہارے درمیان میں آنے والا پہلے بیوٹی پارلر جاتا ہے کیا بات ہے، تاکہ اس کی نورانیت بڑھ جائے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ میک اپ کا پاؤڈر نور نہیں بڑھاتا ہے، مصلی کا عبادت نور بڑھاتی ہے۔ ہم خوبصورت لگنے چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو، پہلے کمرے ہی میں سیلفی کھینچ لیں تاکہ پتہ چل جائے مجلس میں میرے فوٹو آئیں گے کیسے۔ کمرے کی سیلفی الگ، مجلس کی سیلفی الگ۔ کیا ہے، کہاں جا رہی ہے دنیا؟ عزیزو، شاید جتنا زور لباس پہ دیا گیا ہے اتنا ہی کردار پہ دے دیا جاتا۔ لباس کی اونچائی نیچائی تو درزی دیکھ لے گا، کردار کی اونچائی نیچائی کون دیکھے گا؟ یہ تو درزی دیکھ لے گا لباس اونچا ہے کہ نیچا، مگر اگر کردار اونچا نیچا رہ گیا تو کیا ہوگا؟ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ شریعت کے فائدے کیا تھے کیا نہیں تھے، یہ اچھا وہ برا، میں تمہیں ایک معیار دیتا ہوں اور دے کے ممبر چھوڑ دیتا ہوں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ آیت سنوں گا اور ایک سخت جملہ کہوں گا آج کی اس مجلس کے لیے، پھر اس کے بعد یہ کہہ دوں گا کوئی نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ ایک لفظ سنیے، بہت عمدہ لفظ سنیے، بہت عمدہ لفظ سنیے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ مومن کو اس حالت پر نہیں چھوڑنا چاہتا جس پر وہ ہے، یہاں تک کہ اسے پہچان کرا کر رہے گا کہ خبیث کون ہے، طیب کون ہے۔ آپ کا قرآن مجید پہ داد نہ دینا مولوی کو اندر سے کچوک دیتا ہے کیا بات ہے، کہ یار یہ لوگ ملا کی بات پہ خوب داد دے رہے ہیں، اللہ کی بات پہ کیوں نہیں داد دے رہے؟ قرآن جب بھی کوئی مولوی پڑھے خوب داد دو، ورنہ بغیر آیتوں کے ہی مجلس پڑھنا شروع کر دیں گے۔
ان کے پاس باتیں بہت ہیں، آیتیں نہیں ہیں، آیتیں کہاں سے پڑھیں گے؟ تو خبیث کون ہے اور طیب کون ہے؟ آج کے دور میں جلال پور میں اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چرچا ہو اور خوب ہو، اس لیے کہ آج کل تو یہ ہو گیا نا، کسی بھی کلپ کا اگر چرچا ہو گیا تو وہ تو جانتا نہیں چینل کہ یہ کمنٹس غلط آ رہے ہیں کہ صحیح آ رہے ہیں، وہ تو کمنٹس بڑھا رہا ہے، اتنے ہو گئے، کیا بات ہے، غلط والوں کو بھی پیسے دے رہا ہے وہ، تمہارے ہو گئے اتنے ہو گئے، کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، کمنٹس چاہے غلط آئے یا صحیح، اس کی نظروں میں تو کوانٹٹی بڑھی۔ کیا بات ہے، متوجہ رہیے گا۔ اس کے بعد کون خبیث ہے کون طیب، کیا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے؟ اس کے بعد ایک کمنٹس آئے گا کہ مولویوں کی ذمہ داری کیا ہے، بہت سارے لوگ اس کے نیچے لکھیں گے، مگر میں اس کو پہلے ہی کہہ دے رہا ہوں تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور آج اگر قمر سلطان ممبر پہ بیٹھا ہے اور میری مجلس مجھے سن رہی ہے تو میں یہ لفظ کہنے جا رہا ہوں، اگر آج کے دور میں چند مولوی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، کون اچھا ہے کون برا، کل کے ٹھیکیداروں کو کیسے پہچانو گے کہ کون کیسا تھا؟ مولا کی صحیح معرفت کا دعویٰ کرنے والوں چند مولوی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہے، یہاں رہنے والوں کا تقویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آسمان والوں کی طاقت سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ بھی مولوی صحیح وہ بھی مولوی صحیح، کیوں؟ تمہاری معرفت کو کیا ہو گیا تھا؟ تمہیں متقی اور پرہیزگار میں فرق ہی نہیں دکھائی دے رہا ہے، تمہیں ٹھیکیدار میں اور ذمہ دار میں فرق ہی نہیں دکھائی دے رہا ہے، تم میں سادہ لباس میں اور غیر سادہ لباس میں عنوان ہی نہیں دکھلائی دے رہا، تمہیں ایکٹر میں اور فیکٹری میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کون کیا پڑھ رہا ہے، یہ اندازہ تم ہی کو کرنا ہوگا، کون کیا کر رہا ہے یہ بات تمہیں کو معلوم کرنا ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جب تمہاری معرفت کا پیمانہ آگے بڑھنے لگے گا تو وہ مولوی حضرات جو محروم ہیں اس وقت تمہاری حمایت سے، وہ کم سے کم تمہاری حمایت کو حاصل کریں گے، مگر وہ اپنی انا کی وجہ سے تم تک نہیں آتے، اور تم پوسٹر کی وجہ سے ان تک نہیں جاتے۔ کیا بات ہے، تمہیں تلاش یہ ہو رہی ہے کون اچھا پڑھ رہا ہے، کبھی یہ دیکھ لیتے کس نے اچھا پڑھا ہے، کون اچھا پڑھ رہا ہے یہ تو دیکھ لیا، ضروری تھوڑی ہے جیسی میری جلال پور میں ہو رہی ہو ویسی کہیں اور بھی ہو رہی ہو، نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو معیار علم کو قرار دینا چاہیے، یوٹیوب کو نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مگر جہاں سے بات آتی ہے کہ یوٹیوب معیار ہی نہیں، بہت سے لوگ محروم ہیں، خدا کی قسم تمہاری وجہ سے محروم ہیں۔ تم معیار اس کو نہیں بنا سکتے کہ یوٹیوب پہ کون اچھا ہے، تم معیار اس کو بناؤ جلال پور کے مولوی کی نظر میں کون اچھا ہے، مولوی ہی جان پائے گا مولوی کیسا ہے، عالم ہی جان پائے گا عالم کیسا ہے، ایک سماج کا سدھارنے والا ہی پتہ کر پائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی قریب کے ڈاکٹر تک جاتے ہیں جب وہ اچھے ڈاکٹر کے پاس ریفر کرتا ہے، کیا بات ہے، اس کا مطلب اگر قریب والے کے پاس نہ پہنچتے تو اچھے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد، بس ختم ہو گئی۔ بہت بڑی بڑی باتیں بھی آپ کی خدمت عالیہ میں آئیں گی، معاف کیجیے گا، یہ چاہے چینل بنے نہ بنے، جلال پور کی عزاداری پہ آئے نہ آئے، مجھے اس سے بحث نہیں تھی، مجھے اس سے بحث تھی کہ میں آپ کو یہ جتانا چاہتا تھا کہ آپ کی طاقت آپ کا ایمان ہے۔ جب سلمان فارسی سے آ کے کہا گیا کہ چور چوری کر رہے ہیں، کہا آج ان سے کہیے گا کہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اس لیے کہ آج مسلح کا اقتدار گھر سے باہر نکلے گا۔ کیا بات ہے، جب ان سے کہا گیا کہ بنیے کم تول لیں، تو ان سے کہیے گا کہ آج کے بعد کم نہ تولیں، ورنہ جن سے کم تولا ہے وہی انہیں تول دیں گے، وہی باٹ ان بنیوں کے سر پہ بجنے لگے۔ یہ اختیار کل ایمان کا نہیں تھا، حضرت سلمان کا تھا۔ ارے آپ غور ہی نہیں کر رہے، متوجہ رہیے گا۔ میں ایک لفظ کہہ کے مجلس کو بند کرنے جا رہا ہوں۔ جب اس نے کہہ دیا کہ تم اپنا مسلح اٹھاؤ دریا کے کنارے سے، کہاں آ کے بیٹھ گئے چشتی؟ تو خواجہ اجمیری نے کہا کہ یہ مسلح تو اٹھنے کا نہیں ہے، اس لیے کہ زمین تیرے باپ کی نہیں ہے، زمین اللہ کی ہے۔
کہا کہیں اور جا کے بچھا دو. کہا نہیں بچھاؤں گا بالکل. کہا اچھا اگر ایسا ہے تو کہا رہو. اس نے پیرا بٹھا دیا تالاب پہ. دوپہر تک خاموش رہے, جب تک پیاس لگتی رہی پانی نہیں مانگا. جیسے ہی وضو کا وقت آیا اپنے شاگرد سے کہا جاؤ پانی لے کے آ. اس نے کہا حضور پیرا ہے وہاں سپاہی کھڑے ہیں. کہا جا تو صحیح. کہا جب سپاہی تجھے پانی نہ لینے دیں تو تالاب سے کہنا کہ خواجہ نے بلایا ہے. وہ گیا, سپاہیوں نے اسے ہٹا دیا. جب سپاہیوں نے ہٹایا اس نے لوٹے کو ہتھیلی پر رکھ کے کہا کہ تجھے خواجہ نے بلایا. دنیا نے دیکھا کہ سارا تالاب وضو کے لوٹے میں. آپ بیدار نہیں ہوئے. سارا تالاب. یہ اختیار تخت کا نہیں ہے, مصلے کا ہے. ہائے ہائے ہائے. ایک لفظ سنیے, یہ بات ایک فقیر کی ہے, جناب امیر کی نہیں ہے. جب معیار یہ ہو جاتا ہے تو دین آپ کی مدد کرنے لگتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو, اللہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عنایت کرے گا. کیا بات ہے. ایک آیت اور سن لیجئے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بھی تقوی الہی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ تمہاری پاور, تمہاری طاقت تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, ایمان ہے. اگر تم متقی ہو گئے تو پھر تمہیں کسی کی احتیاج نہیں رہے گی. پھر ایک فقیر لوٹے میں پورے تالاب کو اٹھائے ہوئے اپنے مصلے کے پاس کھڑا ہوگا اور مجبور بادشاہ کا پہرا تالاب سے یہ کہہ کے ہٹ رہا ہوگا کہ جب تالاب ہی نہیں رہا تو پہرا کس کا دیں. یہ باتیں ان کی ہیں جو ابھی 10ویں درجے ایمان کو فائز ہیں. ان کا حال کیا ہوگا جو کل ایمان ہے. میں ایک لفظ کہہ کر آپ کی اپنی بحث کو تمام کر دوں. اہل بیت دنیا میں آنے سے پہلے بھی طاقتور تھے, دنیا سے جانے کے بعد بھی طاقتور ہیں. اگر دنیا میں آنے سے پہلے طاقتور نہیں ہوتے تو کعبے کی دیوار میں در نہ ہوتا ہے, اور اگر بعد میں پاورفل نہیں ہوتے تو کوئی یا علی مدد نہ کہتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. بس عزیزان گرامی, یہ تو ممبر کا صدقہ ہے خدا کی قسم جو میں اتنی دیر بول بھی گیا, ورنہ تو جب ممبر پہ نہیں تھا تو سوچ رہا تھا کہ بول بھی پاؤں گا کہ نہیں بول پاؤں گا. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس دور میں آپ کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آپ تلاش کیجئے وہ متقی اور پرہیزگار مولانا جن کو لفافے کے علاوہ مصافے میں آپ پیسہ دیں. ارے یہ کیا کہہ دیا مولانا, مصافے میں کیوں پیسہ دیں؟ مصافے میں پیسہ دینا تمہارے دین کی محبت کا پتہ دے گا. جب علم سج گیا تو چومنے کے قابل ہے, جب زلجنا میدان میں اتر گیا تو گھر سے دال لے کے نکلو. ایسا نہیں ہے کہ زلجنا بھوکا ہے, تمہاری عقیدت کا اعلان ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ مولوی بھوکا ہے, تمہاری محبت کا اعلان ہو جائے گا. ذرا سوچو تو صحیح, جب جانور پہ امام حسین کے نام کا لباس پڑ گیا وہ محترم ہو گیا, تو جس مولوی نے لباس رسول پہن لیا ہے, ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ذوالجنا کی عزت و احترام کرنے والی قوم یہ کیسے کر سکتی ہے؟ ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا کہ ذوالجنا کا احترام ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے, جس پہ باہر سے چادر پڑی ہے جب اس کا اتنا بڑا احترام ہے تو جس کی رگ و پے میں علم آل محمد ہے, جس کے سینے میں علم آل محمد ہے, اس کا کتنا احترام کرنا چاہیے. ہاں عزیزو, شاید یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آئے تھے تاکہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ دین اور مذہب کتنا قیمتی ہوتا ہے. کتنا قیمتی, کتنا قیمتی جانتے ہو؟ اتنا قیمتی کہ امام حسین نے کہا کہ تم سب کی میں ضمانت لیتا ہوں کہ تم سب جنت میں جاؤ گے, میرے ایک ایک رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے چلے جاؤ, میں تمہارے سروں پر سے بیعت اٹھا رہا ہوں, لیکن ایک بھی آدمی ہلا نہیں.
ایک بھی آدمی اپنی جگہ سے گیا نہیں۔ امام آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ مولا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ مسلم ابن اوسج اسدی کہتے ہیں کہ زندگی ہمارے کاندھوں پر بوجھ بن جائے گی اگر ہم آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جناب زہیر ابن قین بجلی الکوفی کہتے ہیں کہ مولا اگر 70 مرتبہ مجھے مار دیا جائے تو میں 70 مرتبہ آپ ہی کے قدموں پر جان دینے کو اچھا سمجھوں۔ بس عزیزو، کیسے صحابی تھے، کیسے انصار تھے، کیسے چاہنے والے تھے وہ جو امام حسین کا گھیرا بنائے رہتے تھے۔ جناب ہلال ابن نافع بجلی الکوفی رات کے اندھیرے میں امام حسین کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے پوچھا نافع تم ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا آپ دشمنوں کی طرف اکیلے جا رہے ہیں۔ کہا نافع تمہیں اتنا خیال ہے کہ آج ہم اکیلے جا رہے ہیں؟ لیکن نافع ذرا اتنا سوچو، کل جب عاشور کا وقت ہوگا، کل جب عصر عاشور ہوگا تو ہم آواز دے رہے ہوں گے اور کوئی نہ ہوگا، کوئی نہ ہوگا جو ہمیں آ کر سنبھالے گا۔ عزیزو، روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب عباس علمدار امام حسین کے پاس آئے اور امام حسین کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آقا مجھے اجازت دے دیجیے۔ کہا تم تو قمر بنی ہاشم ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ جناب عباس نے دونوں طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ اب وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا۔ اور یہ کہہ کے عزیزوں میں جناب عباس کے مصائب جب بھی پڑھتا ہوں سب سے زیادہ اپنے مصائب میں اس جملے پر توجہ دلاتا ہوں آپ کو اور آپ کو غور کراتا ہوں کہ مرثیہ اگر کربلا میں کوئی ہوا ہے تو وہ یہ مرثیہ ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جیسے جیسے جناب عباس چلتے چلے گئے جناب امام حسین زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ ہندوستانی علماء اور ذاکرین کی روایت کے اعتبار سے جناب علی اکبر نے پوچھا اے بابا آپ زمین پہ کیوں بیٹھ گئے؟ کہ جیسے جیسے میرا بھائی دور ہو رہا ہے میری کمر کا درد بڑھتا جا رہا ہے۔ الآن انکسر ظہری وقلت دلیلتی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آقا آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، آپ کی آوازیں بلند بھی ہو رہی ہیں، میری ماں بہنیں بھی یہاں سن رہی ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب بھی آپ روئیے گا یہ سوچ کے روئیے گا کہ زینب کیسے روتی تھی، یہ سوچ کے روئیے گا کہ جناب سکینہ کیسے روتی تھی، یہ سوچ کے روئیے گا کہ جناب سید سجاد کیسے روتے تھے۔ جب بھی کبھی امام سید سجاد کے پاس سامنے پانی آتا تھا ایک چیخ مارتے تھے، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی۔ خداوند عالم ہماری اس مجلس کو مرحوم کے لیے تسکین روح کا سبب بنا دے اور آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے، آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور کر دے۔ بس ایک لفظ اور جو آپ کو رلانے کے لیے کافی ہے، جناب امام ششم فرماتے ہیں کہ میرے جد پہ رونے والوں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ میرے اجداد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ میرے اجداد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین زمین پر بیٹھ گئے۔ راوی نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر سے ایک بات کہی۔ یہ ظاہر سی بات ہے، یہ کسی روایت کے مصائب نہیں ہیں، یہ مصائب اس لیے ہیں کہ آپ تک وہ بات پہنچائی جائے، اس کے لیے یہ بات ہے۔ عزیزوں متوجہ رہیے گا۔ حالانکہ ہندوستان کے اندر جناب عباس علیہ السلام کی شہادت پڑھتے ہوئے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جناب امام حسین جب حضرت عباس کی طرف چلے تو کمر جھکا کے چلے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک جگہ جا کر کچھ اٹھایا اور کچھ اٹھا کے ابا میں رکھا،
اور جب جناب عباس کی لاش پہ پہنچے تو ایک ہی جملہ کہا کہ میرے بھائی کیا حالت ہے؟ جناب عباس نے فرمایا دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، لیکن آقا میری آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں لہو بھرا ہے، جس کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے صاف کر لیتا ہے، لیکن میرے آقا اب میرے ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ امام حسین نے تیر نکالا، اپنے ابا کے دامن سے آنکھوں کا لہو صاف کیا، چہرے پہ چہرہ مل کے کہا میرے وفادار بھائی میری بات یہ سنو، اب بتاؤ کیا حال ہے؟ کہ میں آپ کی زیارت کر پا رہا ہوں۔ جانتے ہیں عزیزو جس روایت کے لیے میں نے یہ سارے مصائب پڑھے، جناب عباس نے جہاں بہت ساری وصیتیں کی وہاں ایک وصیت یہ کی کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ بس عزیزو بس، اس سے زیادہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ ایک روایت تو وہ ہے جو آپ نے سنی ہے کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں کہ پانی نہ پہنچا سکا۔ دوسری روایت سنیے جو میں نے مقاتل میں پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب عباس نے کہا آقا یہ میرے بعد جب آپ کی شہادت ہو جائے گی تو آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑائیں گے، آپ میری طرف سے ان سے کہہ دیجئے گا کہ میری لاش پہ گھوڑے دوڑائیں، آپ کی لاش پہ گھوڑے نہ دوڑائیں۔ اے قمر بنی ہاشم، وہ وقت آ گیا جب ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، جناب امام حسین کی لاش مطہر جناب فضا آواز دے رہی ہیں اے ابو الحارث، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہیں ان کے عہدۂ مشکل کو حل کر دے، میرے معبود ہماری مرادوں کو بر لانا۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کے ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا۔ معبود اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو مرحوم کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دے دینا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حاجی قمر عباس ابن الطاف حسین اور خانوادہ الطاف حسین مرحومین کی ایصال ثواب فرما دے۔